اور پھر اسی طرح عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کون سا علم ہے اور اس علم کی کون سے اسٹیج ہیں جو ہر شخص کے اوپر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ہر مسلمان مرد اور عورت پر اس کا سیکھنا فرض ہے، اس کا کیا درجہ ہے؟ انہوں نے اس امام شافعی سے پہلے یہی معنی بیان کیا کہ جو لوگ ایک توسع کے ساتھ علم سیکھتے ہیں وہ علم مراد ہرگز نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، پیارے رسول کے پہچانے اور دین کو پہچانے۔ اس وجہ سے ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم اس علم کو سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو یقیناً سکھائیں تاکہ ہمارے بچے آئندہ ضائع نہ ہونے پائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تو اس کے لیے ہم کریں کیا، کس طرح؟ اگر ہم کسی اسلامی حکومت کے اندر جی رہے ہیں تو اسلامی حکومت ذمہ دار ہے کہ بچوں کے لیے ایسے اسکول ایجاد کرے جس میں علم دین کو پہلے رکھا جائے، پھر آگے چل کر کے مڈل ہو، ثانوی اسکول ہو، یونیورسٹی ہو، اس میں دوسرے علوم کی ترتیب ہو۔ یقیناً سعودی عربیہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے، اور یقیناً شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے وقت میں اس حکومت کو سنبھالا جب کہ دیکھا کہ پوری دنیا کے لوگ انگریزوں سے آزاد ہو کر کے انہی کے قوانین پر عمل کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے حکومت کا قانون قرآن کریم اور سنت رسول بنایا۔ سبحان اللہ، جن کو وہابی کہا جاتا ہے، کافر کہا جاتا ہے، ہماری گزارش ہے ان بھائیوں سے کہ وہابیت اور خاص طور پہ مولانا محمد بن عبد الوہاب کی دعوت اور سعودی عرب سے متعلق مطالعہ کریں۔ یقیناً ان کو روکا جا رہا ہے اور بتایا نہیں جا رہا ہے۔ ان سے جب اقوام متحدہ نے اپنے حکومت کا قانون طلب کیا تو انہوں نے قرآن کا نسخہ بھیجا، وہ نسخہ اب تک بہت خوبصورت انداز میں وہاں اقوام متحدہ کے دفتر میں محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہماری حکومت کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے۔ شاہ فیصل سے کہا کہ آپ ترقی دیجئے اپنے علم کو، اپنے ملک کو، تو انہوں نے کہا ترقی ہم سے آگے کون ہے؟ ہم الحمدللہ دنیا کے ہر معاملات میں آگے ہیں، لیکن دین ہی کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر دین کو ہم نے چھوڑا تو پھر اللہ تعالی ہمیں ضائع کر دے گی۔ باقاعدہ برطانیہ کا جو حاکم تھا اس وقت کون سا تھا شروع کے زمانے میں، اس کے سامنے یہ بات انہوں نے واضح طور پر کہی، اور اب تک اس پر عمل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں رد و بدل نہ ہو، تبدیلی نہ ہو، حالات کے تحت بھی کوئی مصلحت پرستی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ ہماری دعا ہے یقیناً اس وجہ سے نہیں کہ ہم وہاں پل رہے ہیں، جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ ہمارے ماں باپ الحمدللہ آپ جانتے ہیں جن کا عقیدہ الحمدللہ اچھا تھا، جب انہوں نے دین کو قائم کرنے کا اعلان کیا اور قرآن و سنت پر عمل کا تو الحمدللہ یہاں انہوں نے الحمدللہ ان کی تائید کی، اور ان کی تائید کے بعد تائید صرف زبانی نہیں بلکہ اس راستے میں بہت سے لوگ مارے گئے بتاتے ہیں تاریخ میں، جبکہ پوری دنیا میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس حکومت کو ہٹانے کی کوشش کی جائے، اور کچھ لوگ اللہ کے بندے گناہ انہوں نے اٹھایا اپنے ذمے، جو ملکہ برطانیہ کو بھی انہوں نے تار دیا کہ ان کو حجاز سے نکالنے کی کوشش کی جائے۔ تو ہم اپنے ان بھائیوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ نہیں، آپ گناہ گار نہ ہوں، انشاءاللہ آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ وہاں کا جو یہاں کا جو منہج تعلیم ہے اب بھی الحمدللہ بچوں کو سب سے پہلے ہی دن سے اللہ ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولی و الاسلام و دینی، پہلے ہی دن سے وہ رٹایا جاتا ہے، اگرچہ الف با تا سا بھی نہ جانتے ہوں۔ اس کے بعد نماز کے طریقے، یہاں تک کہ الحمدللہ ثانوی کے آپ دیکھیں بہت سے ایسے سبجیکٹ اور کتابیں ہیں جس میں الحمدللہ تاریخ اسلام پورے طور پر، پیارے رسول کی سیرت اس طرح پڑھائی جاتی ہے۔ ثانوی کے بعد بچہ الگ ہوتا ہے، جاتا ہے علوم سائنس وغیرہ یا پھر دینی علوم سیکھے، جو بھی ہو۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ہم اگر مسلمان کسی بھی ملک میں رہے، امن کے ساتھ رہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو، اگر حکومت وہاں کی آپ کے دین پر تعلیمی طور پر توجہ نہیں دے رہی ہے، تو جس طرح ہم ہمارے اوپر صلاۃ پڑھنی واجب ہے، اس کے لیے مسجد بناتے ہیں، اسی طرح ضروری ہے کہ ہم ایسے اسکول تیار کریں یا اپنا نظام تعلیم ایسا بنائیں
کہ ہم پہلے بچوں کو دین سکھا کر کے پھر اس کے بعد آگے تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے کہ علامہ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ کہیں بھی رہیں، کوئی علم بھی ہم سیکھیں تو الحمدللہ اللہ کا نام لے کر کے اور اللہ کو دل میں بسائے ہوئے۔ آپ الحمدللہ بہت سے ایسے ہیں جو قرآن اچھے سے اچھے، بڑے بڑے وزیر بھی ہو گئے، بڑے بڑے ایسے لوگ بھی ہیں جو الحمدللہ پلے ہوئے ہیں دین اور ایمان میں، قرآن ان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، پڑھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کسی حد تک کرتے ہیں۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنا نظام تعلیم ایسے ملک میں جہاں کی ان کے لیے دین پڑھنے کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، تو ہم یقیناً ایسے بچوں کو، اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں ہرگز نہ داخل کریں جو پہلے ہی دن سے خالی سائنس اور دوسری چیزیں سکھائے جائیں، دین سے دور رکھے جائیں۔ کیونکہ آپ اگر اس لائق ہیں، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو کوئی ٹیوٹر اس طرح رکھ سکتے ہیں کہ سائیڈ سے پڑھا سکتے ہیں، لیکن غریب بچہ بیچارہ کہاں سے پڑھے گا؟ اس وجہ سے کم اگر اسکول نہیں بن رہا ہے تو ان مسجدوں کو ایسا بنائیں کہ سائیڈ سے کوچنگ کلاس کی طرح بچوں کو مغرب کے بعد، عصر سے لے کر کے مغرب کے بعد تک قرآن اور دینی تعلیم سیکھنے کی ترتیب دیں، ہر بچے کو اس کی ترغیب دیں اور باقاعدہ ان کی حاضری ہو، تو انشاءاللہ اصلاح کا امکان بہت کچھ رہے گا۔ شاید آپ نے علم اور عمل کے بارے میں کچھ اور سوچا ہوگا، لیکن چونکہ ہم نے پوری دنیا کا الحمدللہ سفر کیا ہے، اکثر ملکوں میں، یورپ کے ملکوں میں، دیکھا کہ یقیناً اسی میں ہمارے نوجوان ضائع ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ الحمدللہ فرانس جیسے علاقے میں کچھ ایسے نوجوان بھی اٹھے جنہوں نے ایسے اسکول تیار کیے جو قرآن اور حدیث کے ساتھ یا دین کے ساتھ وہاں کا جو نظام تعلیم ہے اس کے سبجیکٹ بھی پڑھاتے ہیں، اور وہ بچے یونیورسٹیوں میں جا کر کے اونچے سے اونچے الحمدللہ ذہن کے ہوتے ہیں اور اچھے سے اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سے دیکھے گئے، برطانیہ میں، فرانس میں، ہالینڈ میں جا کے دیکھا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ رو جو ہے یہی مسلمانوں کی حفاظت کر سکتی ہے، ورنہ جیسے کہ لڑکیوں کی تعلیم کا بھی مسئلہ ہے، اسی طرح تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے، مگر کیا ہے واقعہ اور شیخ مولانا، تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ صبا کی پری نہ ہو۔ ہماری یہاں جو تعلیم دی جا رہی ہے مخلوط، وہ بھی غلط ہے۔ ہمارے اوپر واجب ہے، اللہ نے روزی دی ہے، روزی کماتے ہیں ہم، تو اپنے بچوں کی اصلاح ہمارے اوپر فرض ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، جہنم کے کام سے بچاؤ، جہنم کے راستے سے بچاؤ، جہنم کے علم سے بچاؤ۔ تو ہماری گزارش ہے کہ علم کے لیے سب سے پہلے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جان لے کہ قبر میں جو 3 سوال ہونے والے ہیں ان کے بارے میں اس کا کیا علم ہے، اس کے بارے میں قبر میں پہنچتے ہی یقین رکھنا چاہیے۔ قبر میں سوال ہوگا، من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا تھا، من نبیک، تمہارے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کیا حق ہے۔ یقیناً اللہ کا حق ہماری میجارٹی میں پامال ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں اور الحمدللہ اللہ کی وحدانیت پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثریت ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت بھی نہیں، ہو سکتا ہے زندگی بھر لا کا معنی نہیں، الہ کا معنی بھی نہیں سمجھے، اور وہی مسلمان جا کر کے دوسرے ٹائم قبروں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، درگاہوں پر، آستانوں پر پیشانی بھی رگڑتے ہیں، سجدہ تک کر جاتے ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے، سورج اور چاند کو، اس رب کا سجدہ کرو، سورج اور چاند کا سجدہ نہ کرو۔ اور جیسا کہ کہا جاتا ہے، ہمارے یقیناً یہ بات یقینی ہے کہ پیارے رسول جس زمانے میں بھیجے گئے تو اس زمانے میں جو ان کو ہم کفار قریش کہتے ہیں، مشرکین کہتے ہیں،
ان کا عقیدہ کلام پاک میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ان سے پوچھو زمین آسمان کس نے پیدا کیا ہے، یہ شجر حجر کس نے پیدا کیا ہے، تمہیں جو نعمتیں ملتی ہیں کون دیتا ہے؟ تو کہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، بالتاکید یہ کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ تو پھر ان کو کیوں تم پوجتے ہو اور ان سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کے لیے عبادت کے کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سے راضی ہو جائیں تاکہ وہ اللہ کے قریب ہمیں کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے، قرآن نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کس کا مجال ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت بلند، اپنے چچا کے لیے آپ نے دعا کی، لیکن اپنے چچا کے لیے چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے آپ کی مدد کی ہر موڑ پہ اور ایمان نہیں لائے۔ آخر میں جب آپ بیٹھے، ان کے سرہانے موت کی آخری گھڑی ان کو گھیر چکی تھی۔ یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اے چچا محترم لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، عربی زبان سمجھتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ جتنے 360 بت ہیں ان سے ہمیں منہ موڑنا ہوگا۔ ابو جہل اور امیہ ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے کہا ترغب عن ملت آبائک یا عبد المطلب، یا ابا طالب، ابو طالب اپنے باپ دادا کے دین دھرم کو چھوڑ دو گے؟ دائیں بائیں دیکھتے رہے، توفیق نہیں ہوئی۔ آخری لفظ جو آخری سانس میں جو انہوں نے ادا کیا، بل علی ملت آبائی، میں اپنے باپ دادا ہی کے دین پر مر رہا ہوں۔ پیارے رسول کو بڑا غم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلا انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں آپ۔ تو گویا کوئی ایسا نہیں ہے پیارے رسول کے بعد کہ پیارے اللہ کے پاس اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش بھی کر سکے۔ سفارش کی اجازت بھی ہر ایک کو نہیں ملے گی۔ پیارے رسول خود قیامت میں جب آئیں گے حشر میں تو سجدہ ریز ہو جائیں گے مقام محمود پر، پھر اللہ تعالیٰ اجازت دے گا یا محمد ارفع راسک و سل تعطہ واشفع تشفع، آپ سر اٹھائیے اور جو طلب کریں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گی وہ چیز، اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو جو لوگ یقیناً لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور پھر جا کر قبروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یقیناً نہیں سمجھ رہے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ پورے دین اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دینا۔ اسی وجہ سے جب وہ کشتی میں مبتلا ہوتے تھے، کشتی ڈوبنے کے قریب ہوتی، سمندر میں کشتی پہ سوار ہوتے اور موجیں آ کر کے گھیر لیتی تھیں، ابھی ابھری ابھی ڈوبی کشتی، تو گھبرا کر کے صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے وہ لوگ۔ حضرت اکرمہ کا قصہ مشہور ہے کہ وہ جب بھاگے، پیارے رسول کے ڈر سے بھاگے یمن کی طرف، کشتی پر بیٹھے تو کشتی ڈوبنے کے قریب ہوئی تو کسی نے کہا یا لات یا عزا، اس میں سے کسی نے کہا کہ دیکھو ایسے موقع پر اللہ کے علاوہ اور کوئی مدد نہیں کر سکتا، لات لا عزا۔ تو اکرمہ کہتے ہیں کہ ہاں حقیقت ہے کہ اگر ایسے موقع پر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں مدد کر سکتا ہے تو دوسرے موقع پر بھی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اب میں یہ عزم کر رہا ہوں کہ اگر اللہ نے اس سے نجات دے دی تو سب سے پہلے جا کر کے پیارے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ ایسے ہی ہوا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ عَارَضُوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قصہ بیان کیا کہ جب کشتی پہ سوار ہوتے تھے اور مصیبتیں آ کر کے گھیر لیتی تھیں، جان جوخم میں پڑ جاتا، خطرے میں، تو کہتے کہ ہم صرف اللہ ہی کو پوجیں گے، لیکن جب باہر سلامتی سے نکل گئے تو اللہ کو چھوڑ دیتے تھے۔ آج کا مسلمان سخت سے سخت مصیبت میں مبتلا ہو کر کے مزید اللہ کو بھول کر کے اور اپنی امیدیں لگاتا ہے درگاہوں سے۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علم جو ہونا چاہیے، جو علم اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعے سے صحابہ کرام کی اصلاح کی، وہ علم ہم میں رائج نہیں ہو رہا ہے۔ ہم ایک خاص محور میں اپنے کو گھیر کر کے ہم صحیح علم کو لوگوں تک پہنچا نہیں رہے ہیں۔ کیا یہ ضروری نہیں؟ پیارے رسول علماء کا فریضہ ہے کہ وہ ایسی جگہوں پہ نکلیں جہاں لوگ شرک کر رہے ہیں اور سمجھائیں کہ بھائی یہی شرک ہے، یا اس کے علاوہ مسجدوں میں جائیں، 4 آدمی بیٹھے بیکار کی باتیں کر رہے ہیں وہاں بھی جا کر کے بیٹھیں،
یہی پیارے رسول کا طریقہ تھا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب اللہ تعالیٰ نے دین کی تبلیغ کا حکم دیا، نبی بنایا، آپ آ کر کے اوڑھ کے ڈر کے مارے، حضرت جبریل آئے، آپ کے بشر ہی تھے۔ اللہ اکبر، کچھ لوگ تو پیارے رسول کی بشریت کا بھی انکار کر رہے ہیں، آپ انسان تھے۔ قل انما انا بشر مثلکم، انسانی عوارض، ایک اچانک ایک فرشتہ آ کر کے ایسی حیت میں جس کو کبھی نہ دیکھا ہو آ کر کے دبوچ رہا ہے، پھر اس کے بعد کچھ تلقین کر رہا ہے، اس حالت سے آپ کو سخت بخار اور سخت کبھی سردی آئے بھاگے بھاگے حضرت خدیجہ کے پاس، زملونی زملونی، مجھے اڑھا دو، دثرونی دثرونی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قم فانذر یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اچھا ایک چیز یہاں چلتے چلتے بتائے جاؤں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ابھی آپ کو دین کے تبلیغ کا حکم نہیں دیا تھا، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے آپ نبی بنائے گئے۔ جب تبلیغ کا حکم دے دیا گیا تو آپ رسول بھی ہوئے۔ نبی اور رسول میں یہ فرق کیا جاتا ہے۔ تو مزمل جب نازل ہوئی سورہ مزمل، تو علماء کا کہنا ہے کہ اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا کہ لوگوں تک پہنچاؤ، یا ایھا المزمل قم اللیل، رات کا قیام کرو، تہجد پڑھو، قم اللیل الا قلیلا، پوری رات تھوڑا سا چھوڑ کر کے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے تھوڑا کچھ، او زد علیہ، آدھی رات سے زیادہ، جیسا نشاط جیسی چستی ہو آپ قیام اللیل کریں۔ اس کے بعد کیا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں، جس کا سہارنا اسی حالت میں ممکن ہوگا کہ آپ قیام اللیل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس وقت خاص طور پہ جب کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا نچلے آسمان پہ اترتے ہیں، اس پر بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے، اور اللہ اپنے کرم سے پکارتا ہے بندوں کو، هل من سائل فأعطیہ، کیا کوئی مانگنے والا ہے میں اس کو دوں، هل من مستغفر، کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں۔ اس وقت اللہ سے طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، وہی نفل آپ دن میں پڑھیں گے تو وہ لذت نہیں ہوگی مناجات کی ملے گی آپ کو جو رات میں اٹھ کر کے تنہائی میں لوگوں سے دور، مسجد میں بھی نہیں ہے، تنہائی میں جہاں کی ریا اور کوئی شائبہ نہیں ہوتا ہے، خصوصی طور پر تنہائی میں رات کی تاریکی میں، گویا یقیناً وہاں احسان آپ کو نظر آئے گا۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسا محسوس ہوگا گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، صرف میری ہی طرف متوجہ ہے۔ یقیناً ایسے میں انسان کو یقین رکھنا چاہیے کہ جو بھی نیک دعا کرے گا، جائز دعا کرے گا، تو انشاءاللہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں کرے گا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، میرا کہنا ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے دعات یقیناً اس پہلو میں بھی بہت کمزور ہیں۔ تہجد کی نماز بہت ہی اہم ہے، اور اس میں آج کل جو حالات ہیں ہماری امت کے، علمی طور پر جاہل، دینی طور پر اصل دین سے دور ہیں، پھر کیا حالت ہے دوسرے ملکوں میں مسلمانوں کی قتل و غارت گری، آپس میں اسلام کے نام ہی سے ایک دوسرا مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا بزرگ ہے جو اٹھے رات میں اور دعا کرے اللہ تعالیٰ اس حالت کو پھیر دے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی بعید نہیں ہے، اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن فیکون سے پوری دنیا بدل سکتی ہے۔ اس وجہ سے خاص طور پہ ہم صفحہ علماء سے جو دعوت مدرس ہیں، سمجھ لیجئے قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں، اور اسی طرح جو دعات ہیں لوگوں کو اللہ کے صحیح دین کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگیں کہ لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ان کی طرف پھیرے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اپنے اولاد کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف لوگوں کے دلوں کو پھیر دے۔ آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں اثر دے اور آپ کی بات کو قبول کریں۔ یہ علماء کا یعنی بہت ہی اہم، پیارے رسول کی سنت کے مطابق اس کو فرض نہ کہیں، پیارے رسول کے اوپر کہا جاتا ہے کہ قیام اللیل فرض تھا، لیکن تہجد کی نماز عام علماء پہ فرض نہیں، لیکن سنت رسول پہ چلتے ہوئے آپ نے
جو فریضہ اپنے ذمہ لیا ہے دعوت و تبلیغ کا اور اللہ کے دین کے پہنچانے کا، اس میں اللہ سے مدد لینے کے لیے تہجد کا ایک کچھ ٹائم آپ اس میں گزاریں اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ پھیلائیں، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ پھر اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے اپنے اقارب کو انذر عشیرتک الاقربین، اصلاح کا طریقہ اور علم سکھانے کا طریقہ سب سے پہلا اللہ پر رسول ہی سے اور قرآن سے لیا جائے گا، کہ ہر ایک کے اوپر ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو سنبھالے اور ان کو سکھائے، پھر آگے جا کر کے دوسروں کو سکھائے۔ یہ ہے حقیقت میں پیارے رسول کی دعوت کا ابتدائی جو طریقہ، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب بنایا۔ اللہ کی نگرانی میں یہ چل رہا تھا یہ طریقہ، اس وجہ سے وہی طریقہ ہمیں بھی استعمال کرنا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے گھر کے بچوں کی اصلاح نہیں کرتے اور پوری دنیا کا غم ہر وقت دل میں رہتا ہے، زبانی خرچ کرتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں اور کچھ ہے، یعنی دیکھیے سجدہ کر رہے ہیں قبروں کو اور جا کر کے نظر و نیاز دیتے ہیں بزرگوں کو۔ یہ سب پہلے آپ اپنی اصلاح کر لیں، اصلاح بچوں کی کر لیں، اپنے اہل عیال کی کر لیں، اپنے اقارب جو ہیں ان کی کوشش کریں۔ ہر ایک اگر یہ فریضہ انجام دے لے رہا ہے تو انشاءاللہ کچھ نہ ہو تو کم سے کم اجر تو اس کو ملا، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں میں کامیابی دے گا۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ علم کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً ہم جیسا کہ ائمہ نے کہا ہے وہ اس طریقے سے عمومی طور پر اور خصوصی طور پر علماء کا طبقہ اپنا حق ادا کرے اور عام لوگ اپنے نفس کا حق ادا کر کے کم سے کم اللہ کو پہچاننے، دین کو پہچاننے اور پھر رسول کے حق کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یقیناً ہم مسلمان مختلف عقیدوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اصل دین جو پیارے رسول لے کر کے آئے اس کا خاکہ کیا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا ہے۔ یقیناً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن نازل ہوتا تھا، پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی کہ آپ اس کی تفسیر کریں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے آپ اس کی تفسیر کریں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی تفسیر آپ نے فرمائی۔ اب جو شخص مسکین بیچارہ کہتا ہے کہ نہیں حدیث، وہ بیچارے ان کو بیمار سمجھیے، مبتلا مرض سمجھیے، مبتلا مرض کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کر کے ان کو دوائیں دینی ہوتی ہیں، ان کو ڈوز دیجیے بڑی ہی نرمی سے۔ فرعون بھی بہت بڑا بیمار تھا اور اتنا سرکش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا، موسیٰ اور ہارون کو کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ اس نے سرکشی کی ہے۔ فقولا له قولا لینا، نرم بات کہو، لعلہ یذکر او یخشی، امید ہے کہ وہ نصیحت دے یا اللہ سے ڈرے۔ تو آپ کسی کے ساتھ ایک داعی کی حیثیت سے سختی نہیں برت سکتے۔ ہاں سختی کا جہاں جگہ وہاں آپ سختی نہیں برتتے ہیں۔ بچوں کو جو کہا گیا کہ اگر 10 سال کے ہو جائے نہ پڑھو تو مار کر کے بھی پڑھاؤ، آپ نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے گھر میں تنفیذ نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے گھر میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو گھر سے نکال دینے کی ہیں جن کی بنا پر ان کے اخلاق باختہ ہو رہے ہیں، ہماری بچیوں کو جو بڑی ہو رہی ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہیں آپ، تو پھر آپ جو ہے دوسروں کے ساتھ سختی نہیں کر سکتے، دوسروں کے ساتھ نرمی ہی سے آپ کریں، کیونکہ امر بالمعروف کے کئی درجات ہیں، اس میں سب سے پہلا درجہ ہے کہ اگر طاقت ہے تو طاقت اپنے گھر والوں پر ہے، اور حاکم وقت کو طاقت ہے الذین ان مکناہم فی الارض، وہ زبردستی لوگوں کو نماز پڑھائے، جن کے اوپر جو اسلام کے نیچے آ گئے ہیں وہ اسلام کا نام لے کر کے پھر بے نمازی نہیں رہ سکتے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ لیکن دوسرا اسٹیج جو ہے کہ اگر ہم طاقت استعمال نہیں کر سکتے تو 2 ٹوک بولنے سے بھی نہ رہ جائیں، بھائی یہ بات غلط ہے، نرمی سے کہہ لیں، بھائی غلط ہے، دیکھیے
ہمارا حق ہے ایک میجارٹی کی حیثیت سے کہ اگر آپ پر مصیبت آئی آپ کی وجہ سے پورے معاشرے پر، تو ہم بھی اس میں پیسے جائیں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ اس وجہ سے یہ نہ سوچے بھائی تم اپنا کام کرو اور ہمارے اوپر تم ہمارے ذمہ دار نہیں ہو۔ لوگوں کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ بھائی ہمارا یہ فرض ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ کی روایت ہے، پیارے رسول نے فرمایا جب لوگوں میں برائی بڑھ جائے گی تو سب نیک ہوں یا صالح ہوں سب پیسے جائیں گے، سب اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے۔ تو حضرت انہوں نے کہا انہلک وفینا الصالحون، ام سلمہ نے کہا کیا ہمیں اللہ تعالی ہلاک کر دے گا باوجود اس کے کہ ہم میں سے صالحین لوگ بھی ہیں، نیک لوگ ہیں؟ یقیناً نیک لوگوں ہی کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ لا تدرون بأیکم ترزقون، کس کی وجہ سے تمہیں روزی مل رہی یہ نہیں معلوم، لیکن پیارے رسول نے فرمایا نعم، صالح لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہلاکت کا طوفان ہمارے اوپر آ سکتا ہے اذا کثر الخبث، جب برائیاں بڑھ جائیں گی، جب برائیاں بڑھ جائیں گی۔ تو نرمی سے ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ فرعون جیسا سرکش کوئی نہیں، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ بھی نرمی برتنے کا حکم دیا۔ تو علم کا جو حق ہے یقیناً ہم ادا کرنے کے لیے علماء کو چاہیے کہ ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں کی لوگ واقعی قبروں پر سجدہ کریں۔ حل من احد، کوئی گیا ایسا جو جا کر کے وہاں ان کو سمجھا رہا ہو؟ نہیں جا رہے ہیں۔ یا یہ کہ محلے ہی میں کچھ لوگ اپنے اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے غلط کام کر رہے ہیں، اذان ہوئی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کبھی کسی کے دل میں یہ حرکت ہوئی کہ ان کو ہم بہلا پھسلا کر کے مسجد میں لانے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، اچھی چیز ہر ایک سے آپ لے سکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسی طرح بہلاتے پھسلاتے ہیں کہ اگر آپ سوئے رہیں تو جا کے پیر دبا کر کے جگاتے ہیں، پیر دبا کر کے لا کر کے بیٹھا دیتے ہیں مسجد میں۔ تو آپ کیوں نہیں ایسا کام کر سکتے ہیں؟ ایسا کام کریں کہ ہر اعتبار سے جو بھی طریقہ اچھے سے اچھا استعمال کر سکتے ہوں، لوگوں کو علم دین کی طرف لانے کی اور دین پر عمل کرنے لانے کی کوشش کریں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ دین جو ہے وہ مختلف شکلوں میں ہے، اور ہم جو علم سیکھیں وہ قرآن حدیث کا اور صحابہ کرام کے فہم کا، ان تینوں کو میں سے دنیا کہتی ہے کہ ہم قرآن کے عامل ہیں، قرآن کے اوپر عمل کر رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہیں، اس حیدرآباد شہر میں سنا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ کہتے ہیں حدیث رسول جو ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ ان کی بات تو دین کا حصہ ہو گئی، سبحان اللہ، وہ جس طرح چاہیں منمانی قرآن کی تفسیر کریں، لیکن پیارے رسول کو نہ حق نہیں دیتے۔ میں ان کو مخاطب کر کے کہوں گا بھائی آپ سوچیں کہ آپ کا دین کس حد تک محفوظ ہے کہ آپ پیارے رسول کو بے دخل کر رہے ہیں، حالانکہ آپ ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دیا، اور اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو حکم دیا کہ آپ کے ذمے اس کا بیان کر دینا ہے، ثم ان علینا بیانا، ہمیں اس کی تفسیر بھی دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اس بیان کو پیارے رسول کے ذمے کیا۔ پیارے جبریل حدیث کو قرآن کی طرح لا کر کے پیارے رسول کے پاس پہنچاتے تھے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، لیکن یہ بیچارے جو عربی بھی نہیں سمجھتے، اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی تحریریں نکالتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، جو ایک لفظ بھی عربی کا یا قرآن کا نہیں سمجھ پاتے، لیکن وہ سنت کو بے دخل کر کے آزادی سے ہی اپنے طور پر جیسا چاہتے ہیں، اپنی خواہش نفس اور ہوا کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کر کے اور اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کے بارے میں یہی شبہ کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ مسلمان بھی نہ ہوں۔ ایک مسلمان جو اللہ اور رسول کا اعتراف کرتا ہے، یہ ایسی کیسے سوچ لیتا ہے کہ نہیں ہم جیسا چاہیں قرآن کی تفسیر کریں؟ آخر قرآن کو پیارے رسول نے جب مکمل ہوا دین تو پیارے رسول نے اس کی تفسیر کی یا نہیں کی، اور اس کی تفسیر کو کس نے لیا؟ صحابہ کرام نے۔ نماز جس طرح پڑھتے تھے سلو کما رأیتمونی اصلی، پیارے رسول نے فرمایا جیسی صلاۃ مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو وہی صلاۃ تم بھی پڑھو۔ حج کیا آپ نے تو کہا خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد ھذا، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، بہت ممکن ہے کہ آئندہ سال تمہاری اور میری ملاقات نہ ہو پائے۔ اور ایسے ہی ہوا۔ تو ہر موڑ پہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین سکھایا۔
حضرت مالک بن حویرث، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ لوگ آئے پیارے رسول کی خدمت میں، 20 آدمی تھے اور 20 دن سے زیادہ بیٹھے۔ کہتے ہیں کہ ہم نوجوان تھے، شبابہ کا لفظ آپ کمپیوٹر پہ ڈالیں عربی جاننے والے، وَنَحْنُ شَبَابًا، صحیح بخاری میں شباب کی جمع، ہم نوجوان تھے۔ فَلَمَّا رَآنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ بِنَا رَفِيقًا رَحِيمًا، پیارے رسول ہمارے اوپر بہت ہی مہربان تھے۔ جب دیکھا کہ اپنے گھر والوں کی طرف رغبت جانے کی، گھر جانے کی رغبت ہمارے دل میں پیدا ہو رہی ہے، تو پیارے رسول نے مجھ سے پوچھا من ترکتم وراءکم، اپنے پیچھے کن کو چھوڑ رکھا ہے؟ تو ہم نے جب بتایا کہ ہماری بیوی بچے یہ اور وہ چھوڑ کے آئے ہیں ماں باپ، پیارے رسول نے فرمایا اذهبوا، 20 ہی دن ابھی سیکھا، پورے علم کے عالم نہیں ہوئے، لیکن کہا اذهبوا الى اہلیکم وکونوا فیہم، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جاؤ اپنے گھر والوں کی طرف جاؤ اور ان میں رہو، وعلموہم، اور ان کو سکھاؤ، وَإِذَا حضرت الصلاۃ، جب صلاۃ نماز کا وقت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان اصطلاحات شرعیہ کو اسی لفظ میں ایک زمانہ اگر ہم استعمال کرنا 10 سال شروع کر دیں گے، سب لوگ جس طرح حج کو حج آپ کہتے ہیں، صلاۃ کو بھی نماز نہ کہیے۔ نماز کا تصور کچھ اور تھا، جس میں نماز عشق اور نماز کیا نام ہے فرس مجوس وغیرہ کی نماز بھی ہوتی تھی، تو ہم اس کو صلاۃ کہیں۔ پھر رسول نے فرمایا کونوا فیہم، ان میں رہو، وعلموہم، ان کو سکھاؤ، کچھ دن جو سیکھ لیا ہے اس کو سکھاؤ۔ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب صلاۃ کا وقت حاضر ہو، وقت آئے، تو یؤذن احدکم، تم میں سے کوئی اذان دے، وَلِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، تم لوگ تو ایک ہی ساتھ بیٹھ کر کے برابر علم سیکھے ہو، تو امامت کے لیے آگے بڑھانے کا جو ایک سبب ہو سکتا ہے، عمر میں جو بڑا ہو، اکبرکم، اس کو آگے بڑھا دو، وہ امامت کرے۔ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، جس طرح مجھے صلاۃ پڑھتے دیکھے ہو اسی طرح صلاۃ پڑھو۔ پیارے رسول کو بے دخل کر کے کہتے ہیں نہیں، صلاۃ کا کچھ اور معنی ہے، ہم کرسی پہ بیٹھ کر، اتنے بیچارے یعنی دین کے بارے میں اتنے جاہل ہیں جو کہتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کر کے اگر ہم تصور کر لیں اللہ تعالیٰ کا تو صلاۃ ہو گیا، صلاۃ ہو گئی، اللہ اکبر۔ تو دین کو یقیناً قرآن اور سنت اور صحابہ کے فہم، یہ بھی ذہن میں رکھیں، صحابہ کے فہم کے بغیر اگر کوئی دین کو سمجھنا چاہے گا تو گمراہ ہو سکتا ہے۔ عربی کا بڑے سے بڑا عالم ہو، سیبویہ ہوں، اخفش ہوں، زجاج ہوں، سب ہو لیں، لیکن عربی کا عالم ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ قرآن کو اپنے طور پر سمجھ کر کے جیسی چاہے تفسیر کرے، نہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کو پیارے رسول، اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کا اس کا منصب دیا کہ قرآن کی تفسیر آپ ہی کریں، اور آپ سے وہ تفسیر صحابہ کرام نے لی، صحابہ کرام کا سمجھ دین کا، اسی پر دین مکمل ہوا، اور پھر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہماری یہ دعوت ہے کہ یقیناً ہمارے اندر جو آپس میں سرپھٹول اور اختلافات ہزار قسم کے ہیں، ایک دوسرے کو ہم کافر تک کہہ لیتے ہیں، ہم جو کچھ بولتے ہیں اپنی زبان سے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کا فرشتے اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہم کوشش یہ کریں کہ یقیناً صحیح دین کو سیکھیں۔ صحیح دین کو آج کل سب سے غلط سے غلط دین کہا جا رہا ہے، سبحان اللہ، خوارج کہا جا رہا ہے، ان کو کافر بھی کہتے ہیں لوگوں کو۔ محمد بن عبد الوہاب نے آخر دین کے قرآن اور حدیث کے علاوہ اور کسی چیز کی دعوت نہیں دی۔ میرے دل میں بات آئی کہ اس مرتبہ حج میں حرم کے دروس میں الحمدللہ عربی کا درس 3 دن ہوتا ہے، بخاری شریف ختم ہوئی اور ترمذی، ابو داؤد ختم ہوا، سنن ترمذی اور دوسری کتابیں اصول حدیث کی کافی پڑھائی۔ تو حج کے دنوں میں میں خالص 1.5 مہینے 2 مہینے تک، یا 1.5 مہینہ کم سے کم 12 ذی القعدہ سے لے کر کے آخر ذی الحجہ تک صرف اردو کا درس دیتا ہوں۔ اردو کا کچھ درس دے کر کے پھر اس کے بعد سوال جواب حاجیوں کے رہتے ہیں، تو اس میں نے اختیار کیا کتاب التوحید، چھوٹی سی ہے، اس کو ایسے لے کر کے ہم نے کہا یہ دیکھیے یہ کتاب التوحید ہے، اور اس کے مصنف کون ہیں؟ ایک بدنام اور مظلوم مصلح جن کا نام محمد بن عبد الوہاب، جن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہابی۔ ہم اپنے تمام بھائیوں کو میں کہوں گا کہ یقیناً ہم دوسروں کے پیچھے اپنے دین کو ضائع نہ کریں۔ جب پڑھنا شروع کیا ہم نے کہا یہ دیکھیے
قرآن کا ذکر ہے، حدیث کا ذکر ہے، اس کی روشنی میں وہ دو ٹوک بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اس آیت سے یہ معلوم ہوا، اس حدیث سے، اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے، اس کی تفسیر حدیث میں یہ آئی ہے۔ تو اسی طرح تمام ابواب کو ہم نے ہمارے خیال سے آدھے سے زیادہ پڑھ لیا، اس کے ساتھ ساتھ سوال جواب۔ کئی نوجوان کہتے ہیں کہ یہی محمد بن عبد الوہاب ہے جن کو ہم گالی دیتے ہیں۔ ہم نے کہا یہی ہے محمد بن عبد الوہاب جن کو گالی دیتے ہیں۔ کہا اگر یہی محمد بن عبد الوہاب ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ واللہ نوجوانوں نے آ کر کے کہا کہ ہمیں دور رکھا جا رہا ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ دیکھو ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ، نہ تمہاری بیوی کو طلاق ہو جائے گا۔ بیچاری بیوی کو بچانے کے لیے وہ دور رہتا ہے۔ میں شیخ سبیل کے ساتھ 1400 میں، آج ہم 1438-39 میں داخل ہوئے ہیں، بنارس میں جو جلسہ ہوا تھا اس میں میں آیا تھا شیخ سبیل کے ساتھ، تو انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ بنارس کے کچھ دوسرے فرقے کے لوگ بھی نوجوان آئے نماز پڑھنے ان کے ساتھ۔ عصر کے بعد وہ پمفلٹ میرے پاس ابھی قریب تک محفوظ تھا، گھر بدلتے وقت کہیں دب گیا ہے، اس میں باقاعدہ انہوں نے اعلان کیا کہ جس کسی نے بھی وہابی امام کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھی ہے وہ پہلے غسل اسلام کرے، مرتد ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اپنی بیوی کا نیا نکاح پڑھائے، نکاح اس کا۔ اب عجیب ہے بھائی، دیکھیے اتنی بڑی بات کہتے ہوئے کیا اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اپنی طرف سے اپنی زبان سے بنا کر کے یہ نہ کہو کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لام عاقبت کا ہے، نتیجہ ہوگا کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں لا یفلحون، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً صحیح دین کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں، اور یہی دین اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے آپ کے اوپر، بہت بڑا احسان ہے، اس کے شکر کے نتیجے میں ضروری ہے کہ ہم اس دین کو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں۔ قرآن پڑھیں، اور عالم کو چاہیے کہ ایران توران کی بات نہ کرے۔ اگر کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہے تو ہر مسئلے کی دلیل اس کے پاس ہو، اردو میں ترجمہ کرے قرآن سے اور حدیث سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت دے گا۔ میں نے بہت دیکھا، بہت زیادہ برکت نظر آئی، خاص طور پہ حرم پاک کی مجالس میں کتنے لوگ الحمدللہ ہدایت یاب ہوئے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یہاں سننے کا موقع آپ کو ملا تو آپ نے سن لیا اور دل میں بات اتر گئی۔ کہتے ہیں الحمدللہ ہم جا کر کے اب اسی کو فالو کریں گے اور اسی کو لوگوں کو۔ تو قرآن حدیث کا علم وہی اصل علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں آگے چل کر کے یہ کہوں گا کہ اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور دوسرے علم کی تبلیغ کر رہا ہے تو میں اس کے سامنے پیارے رسول کی حدیث پڑھے دیتا ہوں، صحت ترجمہ کا ذمہ دار ہوں۔ من دعا الی ہدی، جس کسی نے کسی ہدایت کی چیز کی طرف بلائی، فَلَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، من دعا الی ہدی فَلَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ، جس نے کسی ہدایت کی چیز کی طرف کسی کو بلایا تو اس کو اپنا اجر دعوت کا، اور پھر جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ہر ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ مزید اس کو اجر دے گا۔ اس کا اجر خود 10 گنا، اور اس کے بعد اگر 1000 آدمیوں نے اس کو قبول کیا تو 1000 اجر مزید اس کے الحمدللہ کھاتے میں آیا۔ وَمَن دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ، جس شخص نے کسی گمراہی کی چیز کی طرف بلائی، فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، تو اس پر اس کا خود اپنا گناہ، اور پھر جتنے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے اس کا گناہ۔ میں اپنے ان بھائیوں کو جو قرآن حدیث کے علاوہ کسی اور کی چیز کی طرف بلاتے ہیں، قرآن حدیث کے علاوہ پیارے رسول ہمیشہ کہتے تھے فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيث، ایک روایت میں خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے، وَخَيْرُ الْهُدَى، ہدایت کی سب سے اچھی چیز ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا خیر الہدی، سیرت جس پر عمل کیا جا سکے، اس پہ چلا جا سکے، وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اور جو شخص وکل کیا ہے شیخ، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها وشر الامور محدثاتها، کاموں میں سب سے بری بات، برے کام جو دین میں دین کے نام سے نئی چیزوں کی ایجاد ہے۔ وکل محدثۃ بدعہ،
ہر ایجاد کردہ چیز دین کے نام سے جو پیارے رسول کے زمانے میں نہیں تھی وہ بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس وجہ سے ہم تمام بھائیوں کو کہتے ہیں، تمام مسلمان بھائیوں کو، کہ آپ صحیح دین کا علم سیکھیں اور پھر اسی علم کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر غلط آپ نے باپ دادا کے طریقے پر، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ جہالت میں ان کی زندگی گزری، ان کے زمانے میں علم نہیں تھا، اسی کو دین سمجھ کر کے میلاد کرتے تھے اور جا کر کے قبروں کے سامنے فاتحہ اور سب کچھ کرتے تھے، نذر و نیاز، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ جہالت بھی ایک چیز ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، لیکن جب علم پھیل گیا، آپ کے پڑوس میں الحمدللہ صحیح علم کی تعلیم دی جا رہی ہے، اب عذر نہیں رہ گیا ہے۔ یقیناً بہت بڑے گناہ کے ہم حامل ہوں گے، بہت بڑے گناہ کا ہمارے اوپر گناہ اٹھانے پڑیں گے اگر ہم غلط پیارے رسول کی سنت کے خلاف چیزوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اگر یہ چیز ہو لے کہ ہر شخص صحیح دین کی تلاش کر لے تو مسلمانوں میں انشاءاللہ اختلاف بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری یہی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ بھائی نے کہا تھا اگر کسی کو سوال جواب کا بھی کوئی ایسا ہو، اور باقی چیزیں جو ہم جس پر زور دینا چاہتے ہیں وہ یہی کہ قرآن حدیث کو صحابہ کرام ہی کے طریقے پر سمجھنا ہے۔ کسی چیز کی تفسیر ڈھونڈنی ہے، صحابہ کرام نے اس کے بارے میں کیا سمجھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم پہلے چلتے تھے، کننا نمشی وناکل ونشرب وناکل، ہم کھاتے تھے چل کر کے، چلتے ہوئے کھاتے تھے اور پیتے ہوئے بھی چلتے تھے۔ لیکن صحابہ کرام کو پیارے رسول نے کیا حکم دیا؟ اب کوئی کہے کہ ہم چلنے میں کیا حرج ہے، چلتے ہوئے کھا سکتے ہیں، پانی کھڑے ہو کر کے پی سکتے ہیں، چلتے ہوئے پی سکتے ہیں، نہیں، پیارے رسول نے تاکید کی کہ کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پی سکتا عام آدمی، اپنے طور پر آپ نے پیا، لیکن پیارے رسول نے سختی سے منع فرمایا، من شرب قائما فلیستقی، جو کھڑے ہو کر کے جس نے پانی پیا وہ قے کرے، قے طلب کرے، استقاء سین طلب کا ہے، جیسے استفعال، یعنی کسی ذریعے سے ہاتھ میں منہ میں ہاتھ ڈال کر کے، انگلی ڈال کر کے قے کرنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو پیارے رسول اس طرح قے کا حکم نہیں دیتے۔ ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر کے پانی پی رہے تھے تو پیارے رسول نے فرمایا بلی کی طرف اشارہ کر کے، اترضی ان یشرب معک الحر، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ یہ بلی پیے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول۔ پیارے رسول نے فرمایا فقد شرب معک من هو شر منه الشیطان، تمہارے ساتھ اس سے بری ذات جو شیطان ہے اس نے تمہارے ساتھ پانی پیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کے طریقے کو لے کر کے پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے سخت منع کرتے تھے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو یقیناً صحابہ کرام کی سمجھ کے علاوہ اور کوئی سمجھ ہم استعمال کریں گے تو ہم صحیح راستے پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اپنی اس آیت میں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو پیارے حق اور ہدایت ظاہر ہو لینے کے بعد پیارے رسول کی مخالفت کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس طرف وہ منہ پھیرے ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ انسان کو اللہ نے مجبور نہیں بنایا ہے۔ کوئی کہے کہ اللہ نے نہیں چاہا تو ہم نماز نہ پڑھیں، نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو ہم شراب نہیں پیتے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے۔ اگر انسان یہ کہتا ہے کہ ہم جانور کی طرح ہیں تو جانوروں کو اللہ نے مجبور کیا ہے۔ دن رات بھوکا رہ کر کے ایک جانور بھانگ کے درخت کے پاس قریب نہیں جاتا ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فطرت پہ رکھا ہے، انسان کو آزادی دی اسی امتحان کے لیے۔ تو یہ نہ کوئی کہے کہ نہیں ہمیں اللہ نے مجبور کیا ہے، اللہ نے آزاد رکھا ہوا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جس طرف جانا چاہے گا ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو شخص اللہ کے راستے میں دیتا ہے، شریعت کی تصدیق کر رہا ہے تو یہ آسان ہے شریعت، اس کو ہم اس کے لیے آسان مزید کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس نے بخل کیا اللہ کے راستے میں حق ادا کرنے کا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور اپنے کو سمجھ گیا کہ میں مستغنی ہوں ہر چیز سے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اللہ سے منہ پھیرنا
یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اس مشکل کو بھی ہم آسان کر دیں گے۔ اللہ اکبر، شریعت کے مخالفت کرنا یہ مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آسان نہیں ہے۔ اس کی مثال یہی سمجھیں کہ پوری دنیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، دنیا میں کوئی چیز بھی انسان کے علاوہ، جانور، چرند، پرند، درخت، یہ لکڑی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ رہے ہو۔ پوری دنیا ایک طرف، یہ انسان الٹا چلے تو کتنی تکلیف ہوگی، مشکل ہے نا۔ ہم اس کی مثال کبھی دیتے ہیں حاجیوں کو، کہتے ہیں کہ دیکھو عرفات سے جب نکلتے ہیں لوگ تو انسانوں کا سیلاب بہہ رہا ہوتا ہے مزدلفہ کی طرف، حاجی لوگ جانتے ہیں۔ اب کوئی اس سیلاب میں الٹا عرفات کی طرف جائے تو کتنی پریشانی ہوگی، کتنے لوگوں سے ٹکرائے گا۔ یہی حقیقت ہے اس انسان کی کہ انسان پوری دنیا کی مخلوقات کے خلاف کر کے ایک مشکل کام کر رہا ہے، جس کا عذاب بہت بڑا اس کو چکھنا ہوگا قیامت کے دن۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، وہ بھی ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ چوری کرنا چاہے وہ بھی آسان ہو جائے گا، ڈکیتی، زنا اور سب کچھ، لیکن اللہ کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پکڑے گا۔ تو ہم صحیح دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ میں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے طریقوں کے علاوہ اگر کوئی طریقے کی اتباع کرے گا تو گمراہ ہوا، جس طرف جائے۔ کون مومنین مراد ہیں؟ کیا اس زمانے کے لوگ مراد ہیں؟ اس زمانے میں تو کئی قسم کے مومنین ہیں۔ ایک ہیں جو حضرت صحابہ کو گالی دیتے ہیں، ایک ہے قرآن کا انکار کرتے ہیں، ایک ہے قرآن کے میں پیارے رسول کے آخری نبی ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ کن مومنین کا طریقہ اختیار کیا جائے؟ پورے ائمہ تفسیر کا یہ اتفاق ہے کہ یہاں صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی واجب ہے کہ مومنین یعنی صحابہ کرام کے طریقوں کو اختیار کرو۔ تو گویا دین کو سمجھنے کی صحیح دین کو، اور خالص الا للہ الدین الخالص، خالص دین اللہ کے لیے، اس کے سمجھنے کے لیے ہم قرآن اور حدیث کو سیکھیں۔ ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہر ایک سے نہ پوچھیں، بلکہ ہم پوچھیں تو یہ بھی نہ پوچھیں کہ ہم فلاں عقیدے اور فلاں مذہب کے طور پر ہم کی روشنی میں دو جواب، نہیں۔ ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہمیں صحیح مسئلہ بیان دو، ہمیں صحیح مسئلہ ہمیں دو، صحیح مسئلے کا حل دو قرآن اور حدیث کے روشنی میں۔ یہ حق نہیں کہ ہم کسی مذہب پر پوچھیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر بھی ہم پوچھے جائیں گے، کیونکہ اصل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی وراثت اور علماء کرام جو اس کے وارث ہیں، ان کو چاہیے کہ خالص دین پر عمل کر کے لوگوں کو اسی پر عمل کرائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح علم سیکھیں، اور صحیح علم قرآن حدیث کا علم ہے جو دینی علم ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی علم بھی سیکھیں تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے، تاکہ اس علم کو ہم انسانیت کے لیے مفید بنا سکیں۔ یہ ہمارے اسلام کا عام قاعدہ ہے کہ علم سیکھو لیکن اللہ کے نام سے۔ اقرأ باسم ربک کا معنی یہی ہے، اللہ کے نام سے شروع کرو، تو اللہ کی مرضی سے تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک چیز ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ایک دن میں ابھی گزشتہ ہفتہ سورہ احزاب کی تفسیر تک پہنچ گیا الحمدللہ، تو جب یہاں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اللہ مسلم مرد، مسلم عورت، مومن مرد، مومن عورت، عبادت کرنے والے اللہ کے مرد اور عورتیں، آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے، اعد اللہ لہم مغفرتاً واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں یہ نہیں کہا کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دیتے، نہیں، الذاکرین اللہ کثیرا، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ تو اس ذکر کا صرف یہ معنی نہ سمجھا جائے کہ تسبیح ہلا رہے ہیں، بازار میں چل رہے ہیں، لوگوں سے باتیں بھی کر رہے ہیں، نہیں۔ ذکر جو ہے یقیناً اللہ کی یاد، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ چلتے پھرتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، تو میں نے اچانک دیکھا تفسیر میں اور آیتوں کو دیکھا تو 11 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کا، ذکراً کثیرا، اور اسی طرح فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا،
جب حج مکمل ہو جائے تو اللہ کی ایسے یاد کرو جیسے تمہارے باپ دادا کو ہر وقت یاد کرتے ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کے۔ تو ذکر کثیر کا معنی یہ ہے کہ ہم صلاۃ کا وقت مقرر ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، زکوٰۃ بھی سال میں ایک مرتبہ دینی واجب ہے، یوں نفل دیتے رہیں۔ اسی طرح اور دوسرے نوافل یہ اس کے اوقات مقرر ہیں، یا آپ جتنا بھی پڑھیں، لیکن ذکر کثیر پر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ابھارا ہے۔ معنی یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کو ہر موڑ پہ ہر قدم پہ یاد رکھو۔ کوئی قدم اٹھایا کام کرنا ہے تو کیا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے یا مرضی کے مطابق؟ ذکر کثیر کو سمجھیے یہ معنی، یہ نہیں کہ صرف سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واستغفر اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہی سب زبان سے نہیں، زبان اور دل کی ہم آہنگی سے ذکر بھی کریں، ذکر بھی کریں۔ پیارے رسول سوتے سوتے بستر پہ جاتے تو وہاں بھی ذکر کرتے تھے، حضرت علی کو سکھایا، حضرت فاطمہ کو سکھایا، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ 33 بار، یہ سب ذکر ہے، اس پہ کوئی شک نہیں۔ لیکن ذکر کثیر کا صبح آنکھ کھلی ہی الحمدللہ الذی احیانا، آگے چل کر کے میں جا رہے ہیں باتھ روم میں فجر کے وضو کے لیے، وہاں بھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نکلے تو کہا غفرانک یا رب، وضو کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جا رہے ہیں مسجد گنگے بن کر کے یا پاگل کی طرح نہ چلیں، سبحان اللہ الحمدللہ، ایک ایک قدم پہ ذکر کرتے رہیں۔ گئے کوئی کام کرنے تو سوچ رہے ہیں یہ کام صحیح ہے یا نہیں، وہاں ذکر بھی اللہ کا آیا، اس معنی میں بھی ذکر کریں۔ کوئی بھی چیز ہو اللہ کی مرضی سے مربوط رکھیں گے تو وہ ذکر کثیر میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔